بہرحال قرآ ڈالا گیا اور قرآ حضرت یونس کے نام کا نکلا، یعنی انہی کے نام کا نکل آیا، جس کے نتیجے میں وہ کشتی سے سمندر میں لڑکا دیے گئے۔ وہ جو پکار ان کی زبان سے نکلی وہ یہ تھی کہ لا الہ الا انت سبحانک، پروردگار تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ کہ یہ دیکھو کہ یہ بھی اصل میں اپنے آقا سے بھاگا ہوا غلام ہی تھا، لیکن اس کا آقا زمین و آسمان کا بادشاہ ہے۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ ہجرت کا مرحلہ ان مراحل میں سب سے نازک مرحلہ ہے۔ اس میں بھی پیغمبر اپنے اجتہاد سے یا اپنی رائے سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ باقی مراحل میں بھی اللہ تعالیٰ براہ راست نگرانی فرماتے ہیں اور ایک ایک مرحلے کے بارے میں خود بتاتے ہیں کہ اب اس کو ہم ختم کر رہے ہیں اور دوسرے کی ابتدا کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں قرآن مجید میں بہت وضاحت کے ساتھ بیان ہوئی ہیں اور پورے صورتوں کے مجموعے ہیں جو انہی مراحل کے لحاظ سے ترتیب دیے گئے ہیں۔ سیدنا یونس نے یہ فیصلہ یعنی ہجرت کا فیصلہ اپنی رائے اور اپنے اجتہاد سے کر لیا۔ قرآن مجید میں یہ بہت اہتمام سے پھر زیر بحث آ گیا ہے۔ رسالت میں آپ کو بار بار توجہ دلائی گئی ہے کہ اس مرحلے میں مچھلی والے کا طریقہ کسی حال میں اختیار نہیں کرنا۔ اس کی میں وضاحت کر چکا ہوں۔ اتنی بات البتہ یہاں مزید سمجھ لینی چاہیے کہ اس طرح کی غلطی پیغمبروں سے جب ہوتی ہے یہ جانب نفس میں نہیں ہوتی، یعنی ہم جیسے لوگ جب غلطی کرتے ہیں تو بارہا نفس غلبہ پا لیتا ہے، ہمارے اندر فجور و تقوی کو الہام کیا گیا ہے تو فجور کے داعیات غلبہ پا لیتے ہیں۔ بعض وہ چیزیں ہمارے لیے اہمیت اختیار کر لیتی ہیں جن کو خواہشات کے سوا کوئی نام نہیں دیا جا سکتا۔ پیغمبروں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا۔ وہ جب اس طرح کی غلطی کرتے ہیں تو یہ جانب حق میں ہوتی ہے، یعنی کسی نیکی کو پانے کے لیے، کسی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے حدود سے تجاوز کر جانا۔ جیسے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں جو کریم النفسی ہے اس کا ظہور آخری امتحان میں ہوا اور قرآن مجید نے اس کو بھی موضوع بنایا ہے۔ پیش نظر یہ تھا کہ تبوک کا معرکہ پیش آ گیا ہے، سخت حالات ہیں، گرمی کا موسم ہے، لمبا سفر ہے۔ مدینے میں جو منافقین مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہیں ان کے لیے ایک ایسا امتحان برپا کر دیا جائے کہ وہ خود نمایاں ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں یہ بتایا ہے کہ منافقین کا فیصلہ میں اپنے علم کی بنیاد پر دنیا میں نہیں سناتا، بلکہ یہ بتایا ہے کہ یہ طے شدہ اصول ہے، میں ایسا نہیں کرتا، اور اس کا فیصلہ حالات اور ان کے نشیب و فراز میں خود ان کی طرف سے ہونا چاہیے تاکہ دنیا میں بھی جو منکرین کی سزا ہے وہ ان پر نافذ کی جا سکے۔ اس میں یہ طریقہ تجویز کیا گیا کہ اجازت نہیں دی جائے گی۔ لوگ ظاہر ہے کہ اس طرح کی صورتحال میں اپنے اعذار پیش کریں گے، تو جن کے اعذار فی الواقع قابل قبول ہیں، کوئی آدمی معذور ہے، کوئی آدمی سفر کے لیے کوئی سواری نہیں رکھتا، وہ خود قبول کر لیے جائیں گے، لیکن باقی اعذار قبول نہیں کیے جائیں گے۔ گویا رخصت مانگے تو رخصت نہیں دی جائے گی، رسول اللہ نے دے دی۔ تو دیکھیے اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے، یعنی کریم النفسی میں اللہ تعالیٰ جو چاہتے تھے وہ نہیں ہو سکا۔ فرمایا عفا اللہ عنک لما اذنت، اللہ تمہیں معاف کرے، یہ کیا کیا تم، یعنی اجازت دے دی ان کو۔ اس وقت تو ایک بڑا مار کا درپیش تھا، اس میں فیصلہ ہو جانا تھا، لیکن آپ نے اجازت دے دی۔ اس میں بھی ایک بڑا واقعہ یہ ہوا کہ سیدنا یونس نے اپنی رائے اور اجتہاد سے ہجرت کا فیصلہ کر لیا۔ پیغمبروں کی دعوت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ عام لوگ اپنے حالات کا اندازہ کر کے یہ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کی ہجرت کے ساتھ کوئی خدائی فیصلہ معلق نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ادھر وہ قوم کو چھوڑیں گے اور ادھر سنت اللہ یہ ہے کہ قوم پر عذاب آ جائے گا۔ رسولوں کے بارے میں یہی ہونا ہے، تو اس لیے جب انہوں نے اپنی رائے اور اجتہاد سے فیصلہ کیا تو اس پر گرفت ہوئی۔ استاذ امام نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، اس کو سن لیجئے۔
حضرت یونس کا یہ خیال، یعنی یہ خیال کہ میری قوم پر اتمام حجت ہو گیا ہے، میں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، اب ان کو چھوڑ کر جانے میں کیا معنی ہے، چھوڑ ہی کر جانا چاہیے، ایسے لاخیرے لوگوں کو کب تک بات بتائی جائے، یہ خیال پیدا ہوا۔ حضرت یونس کا یہ خیال بجائے خود ایک پاکیزہ جذبے پر مبنی تھا، یعنی اس کے پیچھے کوئی نفسانی محرکات نہیں تھے، یہ جانب حق میں پیدا ہونے والا ایک خیال تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جو آزمائشیں مقرر کر رکھی ہیں وہ لازماً پوری ہو کے رہتی ہیں۔ وہ قوم سے بیزار ہو کر ایک کشتی میں جو سفر پر روانہ ہونے کے لیے بالکل تیار کھڑی تھی، سوار ہو گئے۔ انہوں نے خیال کیا کہ میں اب یہاں سے بہت دور چلا جاؤں گا، جیسے سیدنا ابراہیم نے عراق کے شہر اور کو چھوڑا تھا۔ سوار ہو گئے، کشتی کچھ منزل طے کرنے کے بعد طوفان میں گر گئی۔ جب طوفان کسی طرح ٹلتا نظر نہیں آیا تو ملاحوں نے اس زمانے کے عام وہم کے مطابق یہ خیال کیا کہ ہو نہ ہو اس کشتی میں اپنے آقا سے بھاگا ہوا کوئی غلام سوار ہو گیا ہے۔ انسانی تمدن میں غلاموں کا دور ایک بڑا دور ہے، وہ ہزاروں سال پر پھیلا ہوا ہے، یعنی انسانی طبقات کی جو تقسیم ہمیشہ ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا نظم ہی ایسے پیدا کیا ہے کہ ہر چیز کو زوجین میں ڈال دیا ہے۔ یہاں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ تعامل سے نتائج پیدا کرتی ہیں۔ تو محنت اور سرمایہ میں بھی یہی ہوتا ہے۔ محنت اور سرمایہ نے ایک زمانے میں آقا اور غلام کے دو طبقات پیدا کر دیے تھے، اور یہ طبقات اس تمدن میں بعض خاص اصولوں کے ساتھ قانون کا حصہ بن گئے تھے۔ یعنی ایک غلام کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں، اگر وہ کسی وقت چھوڑ کر بھاگتا ہے تو سوسائٹی اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے گی، یہ سب کچھ طے تھا۔ اور اس کے لیے قدیم زبانوں میں، جن میں عربی بھی ہے، بعض خاص الفاظ ہیں۔ قرآن نے بھی وہ لفظ استعمال کیا ہے ابکا کا، یعنی جب کوئی غلام اپنے آقا سے بے وفائی کر کے بھاگ نکلتا ہے۔ اس میں یہ عام وہم تھا، جس طرح ہمارے ہاں بھی ایسے اوہام پیدا ہو جاتے ہیں کہ اگر کوئی غلام بھاگے گا تو وہ جس جگہ ہوگا، جہاں جائے گا، وہاں آفت آئے گی۔ یہ ظاہر ہے کہ من جملہ اوہام ہے، لیکن ایسے اوہام بعض اوقات تہذیبوں میں سرایت کر جاتے ہیں، راسخ ہو جاتے ہیں۔ تو طوفان جب ٹلتا نظر نہیں آیا تو اس زمانے کے عام وہم کے مطابق ملاحوں نے یہ خیال کیا کہ ہو نہ ہو اس کشتی میں اپنے آقا سے بھاگا ہوا کوئی غلام سوار ہو گیا ہے۔ جب تک اسے پکڑ کر سمندر کے حوالے نہ کیا جائے گا، اس طوفان سے نجات نہیں مل سکتی۔ یعنی اس میں انہوں نے یہ طریقہ بھی اختیار کر لیا ہوا تھا کہ اگر اس طرح کا کوئی غلام ہو تو تحقیق کر کے پکڑ لیا جائے اور پھر سمندر کی بفری ہوئی موجوں کے حوالے کر دیا جائے تو طوفان تھم جائے گا۔ یہ ایک وہم تھا لوگوں کا۔ بالآخر یہ معلوم کرنے کے لیے کہ کشتی میں مفرور غلام کون ہے، یعنی اب ظاہر ہے کہ یہ کیسے متعین کیا جائے، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ قرعہ ڈالیں گے۔ چنانچہ قرعہ ڈالا گیا، اور قرعہ ڈالنے کی خدمت، یعنی وہ کون آدمی ہے کہ جو قرعہ ڈالے گا، جیسا کہ سورہ صافات میں اشارہ ہے، حضرت یونس ہی کے سپرد ہوئی۔ یعنی انہی کو کہا گیا کہ اب قرعہ ڈالیے تاکہ متعین ہو جائے کہ وہ کون غلام ہے۔ قرآن مجید نے اس سے بڑی خوبصورت تلمیح کی ہے کہ یہ دیکھو کہ یہ بھی اصل میں اپنے آقا سے بھاگا ہوا غلام ہی تھا، لیکن اس کا آقا زمین و آسمان کا بادشاہ ہے۔ تو دنیا میں جو ان کا وہم تھا اسی کو حقیقت میں تبدیل کر دیا۔ حضرت یونس کے سپرد ہوا معاملہ۔ اس کی وجہ غالباً یہ ہوئی ہوگی کہ تمام اہل کشتی میں لوگوں کو سب سے زیادہ سکہ آدمی وہی نظر آئے ہوں گے، اپنی صورت کے لحاظ سے، اپنی وضاقتہ کے لحاظ سے معزز، اچھی صورت والے، وجاہت بھی پیغمبروں میں ہوتی ہے، رہے ہوں گے، تو انہوں نے خیال کیا کہ یہ بزرگ آدمی ہیں، انہی کی خدمت میں عرض کیا جائے۔ بہرحال قرعہ ڈالا گیا، اور قرعہ حضرت یونس کے نام کا نکلا، یعنی انہی کے نام کا نکل آیا، جس کے نتیجے میں وہ کشتی سے سمندر میں لڑکا دیے گئے۔ سمندر میں ان کو کسی بڑی مچھلی غالباً ویل نے نگل لیا۔ یہ واقعہ پیش آیا۔ اب اس کو یہاں قرآن نے بیان نہیں کیا، یہ خلاصہ ہے سورہ صافات میں اور بعض دوسرے مقامات میں، اور پھر صحیفہ یونا میں جس طرح اس کو بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید نے اپنے طریقے کے مطابق یہ ساری داستان یہاں حذف کر دی، اور یہ فرمایا کہ اور مچھلی والے یونس پر بھی جب وہ اپنی قوم سے برہم ہو کر چلا گیا اور اس نے خیال کیا کہ ہم اس پر کوئی گرفت نہ کریں گے، لیکن پھر کیا ہوا
فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لیکن پھر اندھیروں میں پکار اٹھا، یعنی جیسے ہی ان کو مچھلی نے نگل لیا اور انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے یہ دیکھا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، یعنی جن لوگوں کی میں کشتی میں سوار تھا، جب سمندر نے اپنی موجوں کے تھپیڑوں پر اس کشتی کو رکھ لیا تو ان کا خیال فوراً اس طرف گیا کہ اس میں کوئی بھاگا ہوا غلام ہے. تو اب ان کو یہ خیال ہوا کہ میں بھی تو اپنے آقا سے بھاگا ہوا غلام ہی ہوں. اور جب لوگوں نے یہ احساس کیا کہ قرآن ڈلوانا ہے تو انہی سے ڈلوایا، تو گویا ان کی اس جانب توجہ ہوئی کہ پھر میری تقدیر اس آقا نے میرے ہی ہاتھ میں دے دی، اور جب میں نے قرآن ڈالا تو میرے ہی نام کا نکل آیا. یہ جب ان کو توجہ ہوئی تو وہ مچھلی کے پیٹ میں پکار اٹھے، فنادى في الظلمات. لیکن پھر اندھیروں میں، یعنی ظاہر ہے کہ اس سے مراد مچھلی کے پیٹ میں جو اندھیرے ہوتے ہیں وہ بتائے. اس کی بھی میں نے کچھ تفصیل کی ہے، یعنی مچھلی کے پیٹ اور پاتال کی گہرائیوں کے اندھیروں میں، یہاں ظلمات کا لفظ ان اندھیروں کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی مچھلی کے پیٹ اور پاتال کی گہرائیوں کے اندھیروں میں، جہاں سے صرف زمین و آسمان کا پروردگار ہی کسی فریاد کرنے والے کی فریاد سن سکتا تھا. دور حاضر کے آلات ابھی وجود میں نہیں آئے تھے کہ مچھلی کے پیٹ سے ان کے ذریعے سے رابطہ کیا جا سکے، لیکن اس پروردگار کے رابطے ازل سے موجود ہیں اور ابد تک رہیں گے. چنانچہ زمین و آسمان کے پروردگار کے سامنے انہوں نے فریاد کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. اس میں یعنی یہ جو آیت ہے اس میں جمع ظلمت کے بجائے ظلمات کا لفظ استعمال ہوا ہے. اس میں جمع اندھیرے کی شدت اور اس کے اطراف کی وسعت اور اس کے ناپیدا کنار ہونے کو ظاہر کر رہی ہے. جمع عربی زبان میں صرف تعدد کے لیے نہیں آتی کہ 2 اندھیرے یا 3 اندھیرے، بلکہ وہ کسی چیز کی وسعت کو، اس کے اطراف کو بیان کرنے کے لیے بھی آتی ہے. تو یہاں یہ اس پہلو سے آئی ہے. اسی طرح جیسے قرآن مجید میں مشرقوں اور مغربوں کی جمع آئی ہے، رب المشارق والمغارب، وہ بھی وسعت کے لحاظ سے مشرقوں کی وسعت کو بیان کرتی ہے. تو یہ جمع استعمال ہوا. ان ظلمتوں میں، ان اندھیروں میں پکار اٹھا. وہ جو پکار ان کی زبان سے نکلی وہ یہ تھی کہ لا الہ الا انت سبحانک، پروردگار تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو پاک ہے. انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی قصوروار ہوں. یہ سیدنا یونس کی لافانی دعا ہے. مصیبت اور تکلیف میں سب سے پہلے بندہ مومن کی توجہ اپنی کوتاہی کی طرف ہونی چاہیے. دنیا میں ابتلا کا قانون تو کار فرما ہے، وہ جاری ہے، لیکن ایک بندہ مومن سب سے پہلے جب مصیبت یا تکلیف آتی ہے تو اپنی طرف دیکھتا ہے، اپنے اعمال اور اپنی حرکات کی طرف دیکھتا ہے، اپنے ماضی پر نگاہ ڈالتا ہے کہ مجھ سے کہیں کوئی ایسی غلطی تو نہیں ہوئی کہ میرے لیے گرفت کا موقع پیدا ہو گیا. ان کو توجہ ہوئی اور انہوں نے اس طرح سے اپنی غلطی کا اعتراف کیا. یہ اعتراف تقصیر کے لیے بے نظیر جملہ ہے. وہ پکار اٹھے. میں نے اس کی وضاحت میں لکھا ہے، اس دعا کا ذکر، یہ جو الفاظ ان کی زبان سے نکلے، صحیفہ یونس میں بھی ہوا ہے. بائبل کے صحیفہ یونا میں اس دعا کا مضمون بھی نقل ہوا ہے. یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعا ایسی اہمیت اختیار کر گئی کہ پیغمبروں کی تاریخ میں لوگ اس دعا کا ذکر کرتے رہے ہیں. اس دعا کا ذکر صحیفہ یونس میں بھی ہوا ہے اور اسی مضمون کی ایک مفصل دعا نقل کی گئی ہے. قرآن کا عام طریقہ یہ ہے کہ وہ چند لفظوں میں خلاصہ کرتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ اعتراف ہو سکتا ہے کہ زیادہ الفاظ میں ہوا ہو. چنانچہ وہاں ایک مفصل دعا نقل ہوئی ہے، مضمون یہی ہے، بات یہی کہی گئی ہے. استاذ امام لکھتے ہیں اس دعا میں ان کی طرف سے یعنی یونس علیہ السلام کی طرف سے طلب و تمنا کسی چیز کی بھی نہیں ہے. انہوں نے کچھ بھی نہیں مانگا. ان اندھیروں میں انہوں نے کوئی چیز درخواست کے طور پر سامنے نہیں رکھی، صرف اپنی تقصیر کا اعتراف و اظہار ہے. یعنی ان پر یہ حقیقت اتنی زیادہ واضح ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ باقی کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس تقصیر کا اعتراف ہے. مغفرت کی نگاہ اگر میری تقصیر قبول کر لی گئی تو ہو جائے گی. اعتراف تقصیر کے بعد انہوں نے اپنے معاملے کو اپنے رب پر چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ پروردگار، ان کا رب ہر چیز سے واقف ہے.
ایک ایک چیز کو وہ جانتا ہے، یہ کیا ہوا ہے اس سے بھی واقف ہے، کیوں ہوا ہے اس سے بھی واقف ہے، یہ اس کے اذن کے بغیر نہیں ہوا، یہ ایک حقیقت ہے، اور اب کیا ہونا ہے اس میں بھی اس کو کوئی تجویز پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں میں خود رسالت مآب کی جو دعائیں حدیثوں میں نقل ہوئی ہیں، ان کو میں نے ایک جگہ پہ ذکر کثیر کے عنوان سے جمع کیا ہے، تو آپ میزان میں دیکھیں، بے نظیر دعائیں ہیں۔ ان کا اسلوب بھی یہی ہے کہ پناہ مانگی جاتی ہے، اللہ کو ملجا اور ماوا سمجھ کر پکارا جاتا ہے، اعتراف تقصیر کیا جاتا ہے، باقی فیصلے اس پروردگار پر چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ انہوں نے بھی یہی کیا، اعتراف تقصیر کے بعد انہوں نے اپنے معاملے کو اپنے رب پر چھوڑ دیا ہے کہ وہ جو فیصلہ فرمائے وہی حق ہے اور اسی میں حکمت و رحمت ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا سبحانک، تو پاک ہے، اس لیے کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ سب سے پہلے خدا ہی کے معبود اور ملجا و ماوا ہونے کا اظہار کیا ہے، یعنی جب بندے نے یہ کہہ دیا کہ لا منجا و لا ماوا الا الیک، یعنی کوئی اور پناہ کی جگہ ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ تیری طرف ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، اپنا آپ اس کے سامنے ڈال دیا۔ یہ عاجزی، یہ تقصیر کا اعتراف، یہی بندگی کا کمال ہے، اور اس طرح کے موقعوں پر جب مصیبت یا تکلیف آ جائے تو اسی کا اظہار ہونا چاہیے۔ خدا کو سب سے بڑھ کر یہی پسند ہے، اور جس وقت بندے کے اندر سے دو چیزیں اپنے آخری درجے میں نمودار ہو جاتی ہیں، ایک یہ کہ مالک میں اس آزمائش میں تیری مدد سے، تیری توفیق سے پورا اتروں گا، اس عزم جزم کا جب اس کے باطن میں اظہار ہوتا ہے، اور دوسری طرف اپنی بے بسی اور اپنی عاجزی اور اپنی تقصیر کا اعتراف ہے، تو پھر بالعموم آزمائش زیادہ دیر نہیں رہتی۔ اس کا تجربہ جن عارفین نے بھی کیا ہے، ہمیشہ اس کو برحق پایا ہے۔ میرے نزدیک بس یہی چیز، یہ دو ہی چیزیں دیکھنے کی ہوتی ہیں۔ یہ اگر اللہ پروردگار عالم جس طرح چاہتا ہے کہ وہ اپنے بندوں میں دیکھے، وہ دیکھ لیتا ہے، تو اس کو جس طرح کہ اس نے فرمایا ہے، نہ عذاب دینے کا شوق ہے نہ مصیبت میں ڈالنے کا شوق ہے، دونوں ہی نہیں۔ اس کے بعد اس کو ہر نقص و عیب سے پاک اور منزہ قرار دیا ہے، یعنی پھر دوسری بات کیا کہی ہے؟ تو میرا معبود، تو ہی ملجا، تو ہی ماوا، تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ توحید پر اپنے کامل ایمان کا اظہار کیا ہے، تنہا اسی پروردگار کے معبود برحق ہونے کا اعتراف کیا ہے، اور پھر کہا ہے کہ تو ہر عیب سے پاک ہے۔ تیری طرف میں نہ کسی ظلم کی ادنا درجے میں نسبت کر سکتا ہوں، نہ تیرے ساتھ کوئی شکایت کر سکتا ہوں، نہیں، غلطی میری ہے، میں نے کی ہے، انی کنت من الظالمین، میں نے ظلم کا ارتکاب کیا ہے۔ تو یہ ظالمین کا لفظ یہاں ظالم لنفسہ ہی کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ عربی زبان میں اس کے یہ دونوں استعمالات ہیں، ظالم لغیرہ ہی، یعنی جب آدمی دوسروں پر ظلم کرتا ہے اس کے لیے بھی آتا ہے، اور جب انسان کوئی بڑی غلطی کر کے اللہ تعالیٰ کی کسی بڑی تقصیر کا ارتکاب کر کے اپنی جان پر ظلم ڈھاتا ہے، اس کے لیے بھی آتا ہے۔ تو یہاں یہ اس مفہوم میں ہے۔ اس کے بعد اس کو، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر نقص و عیب سے پاک اور منزہ قرار دیا ہے، پھر اپنی تقصیر کا اعتراف فرمایا ہے کہ یہ جو کچھ پیش آیا سرتاسر میری اپنی ہی غلطی کا نتیجہ ہے، کوئی انہوں نے بات ہی نہیں کی، اور نہ لمبے چوڑے آزار پیش فرمائے ہیں کہ میں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اور میں نے تو سب کچھ کر ڈالا تھا۔ واضح ہو گیا ان کے اوپر کہ غلطی ہو گئی ہے، تو بس اس کے بعد صرف اعتراف، انی کنت من الظالمین، میں نے خود ہی اپنی جان پر ظلم ڈھایا، میرے رب میں میرے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا، یہ انہوں نے اعتراف کیا، اور اس طریقے سے وہ دست بدعا ہوئے۔ اب ظاہر ہے کہ اس سے پہلے کہ مچھلی کے پیٹ میں انہیں کوئی گزن پہنچے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نظام انہضام بنایا ہے وہ اپنا کام شروع کرے، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی۔ جیسے ہی وہ مچھلی کے پیٹ میں نگلے گئے اور ان کی زبان سے یہ دعا نکلی تو فرمایا فاستجبنا له ونجینہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، تب اس کی دعا ہم نے قبول کر لی اور اس کو غم سے نجات دی۔ جب اس طریقے سے ان کو پکڑا گیا ہوگا، جب قرآن ان کے نام نکلا ہوگا، جب لوگوں نے ان کو تون و کرن پکڑ کر سمندر کی لہروں کے حوالے کیا ہوگا، اور جب ادھر وہ سمندر میں ڈالے گئے اور ادھر ایک ویل نے منہ کھولے ان کو نگل لیا ہوگا، آنن فانن یہ سب پیش آیا، تو جو ان پر گزری ہوگی اس کو یہاں غم سے تعبیر کیا ہے۔ غم نہایت گہرے دکھ اور گہرے رنج کی عربی زبان میں تعبیر ہے۔
اس کی وضاحت میں بھی میں نے ایک تفصیلی نوٹ لکھا ہے، یعنی اس غم سے بھی نجات دی جو انہیں اپنی قوم کی طرف سے پیش آیا، وہ بھی ایک بڑا غم تھا کہ میں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن یہ لاخیر مانتے ہی نہیں ہیں، اور اس غم سے بھی جس سے وہ اپنی قوم کو چھوڑنے کے بعد خدا کی گرفت کے باعث دوچار ہوئے۔ تو بڑی جامع تعبیر ہے کہ وہاں سے بھی نکالا اور وہاں سے بھی نکالا۔ استاذ امام لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، یعنی جیسے ہی یہ الفاظ ان کی زبان سے نکلے تو میں نے عرض کیا کہ اس سے پہلے کہ مچھلی میں خدا کا قانون ان کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنا عمل شروع کرے، دعا قبول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور مچھلی نے ان کو ساحل کی ریت پر اگل دیا۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے نڈال جسم کو گرمی اور دھوپ کی تمازت سے بچانے کے لیے کدو یا اسی قسم کی کوئی بیل اگا رکھی تھی۔ یہ چونکہ صحیفہ یونا میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے تو اس وجہ سے وہاں کی کچھ چیزیں بھی اس احساس سے بیان کی جا سکتی ہیں کہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہوں۔ بہرحال کوئی بیل اگا رکھی تھی جس کے نیچے ان کو پناہ ملی۔ جب اس حادثے سے اوسان بجا ہوئے اور جسم میں کچھ جان آئی تو ان کو پھر اہل نینوا کے پاس انذار کے لیے جانے کی ہدایت ہوئی۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ اب نکل آئے ہو، نہیں، وہیں واپس جس جگہ کو چھوڑا ہے، جس مورچے کو چھوڑ کر آئے ہو اسی جگہ واپس جانا ہوگا۔ تو ہدایت ہوئی کہ جائیے اپنی قوم کے پاس، جو ہونا تھا ہو گیا۔ صحیفہ یونس سے یعنی بائبل کے صحیفہ یونس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دوبارہ انذار کے لیے قدرت نے ایک مؤثر تقریب بھی پیدا کر دی۔ جیسے ان کو جب گرفت سے سابقہ پیش آیا تو ہم نے دیکھا کہ وہ گرفت خاص تمثیل کے طریقے پر ہوئی، یعنی ان کا آقا زمین و آسمان کا پروردگار ہے، وہ اس کی ڈیوٹی سے، اس کے فرض کو ادا کرنے کی جگہ سے نکل کے بھاگے ہیں۔ وہاں تمثیل نے یہ صورت اختیار کر لی کہ لوگوں کے اس وہم کے مطابق معاملہ ہوا جس میں کسی آقا سے بھاگے ہوئے غلام کے ساتھ جو کچھ کیا جاتا ہے کیا گیا، وہاں پر بھی یہ تھا۔ اب یہاں انہیں دوبارہ بھیجنا ہے کہ جائیے اپنی قوم کے پاس، وہ قوم جس سے آپ مایوس ہو کے آئے ہیں، ذرا جائیے وہاں پہ دوبارہ اور اپنا کام دوبارہ شروع کریں۔ تو یہاں پر بھی ایک اسی نوعیت کی تمثیل سے تقریب پیدا ہوئی، وہ یوں کہ وہ بیل جس کے سائے نے حضرت یونس کو امان دی تھی کسی سبب سے دفتن سوکھ گئی۔ وہ بیٹھے، ہری بھری تھی، اچھا سایہ فراہم کیا تھا اس نے، بڑی ٹھنڈک اس سے ان کو ملی، لیکن پھر وہ سوکھ گئی۔ احسان شناس لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے احسان کی بھی قدر کرتے ہیں۔ حضرت یونس کو اس یادگار بیل کے یوں خشک ہو جانے کا احساس ہوا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر ان کو توجہ دلائی کہ ایک حقیر بیل جس کے لگانے اور پروان چڑھانے پر تم نے کوئی محنت نہیں کی، سوکھ جانے پر تم یوں ملول ہوئے، رنجیدہ ہوئے، تو غور کرو کہ میں اس عظیم نینوا کو کس طرح اپنے عذاب کے حوالے کر سکتا ہوں جس کو میں نے پیدا کیا، جس کی پرورش کیا، جس کو پروان چڑھایا۔ تو گویا اس بیل نے بھی پوری بات بیان کر دی کہ تمہیں تو ایک بیل کا اتنا دکھ ہو رہا ہے، تو وہ میری پیدا کی ہوئی قوم ہے، میرے پیدا کیے ہوئے انسان ہیں، ان کے بارے میں تم نے خیال کیا کہ اب میں عذاب لے آؤں۔ جاؤ ان کو پھر دعوت دو، شاید وہ نیکی کی راہ اختیار کریں اور میری رحمت کے مستحق ٹھہریں۔ اس ہدایت کے مطابق حضرت یونس پھر اہل نینوا کے پاس انذار کے لیے گئے، یعنی وہ پہنچ گئے بستی میں، اور ان کی اس دوبارہ، اب ظاہر ہے کہ اندر سے بھی ٹوٹے ہوئے تھے، گرفت بھی ہوئی تھی، تو دعوت و تذکیر میں بھی بڑی رقت اور بڑا اثر پیدا ہوا۔ اس کا یہ نتیجہ نکلا، ان کی اس دوبارہ دعوت و تذکیر کا یہ اثر ہوا کہ بادشاہ سے لے کر نینوا کے عام باشندے تک سب کانپ اٹھے۔ حیرت انگیز طریقے سے وہ دعوت مؤثر ہو گئی، وہ جو برسوں مؤثر نہیں ہوئی تھی وہ ہو گئی، سب خدا پر ایمان لائے۔ یہ واحد قوم ہے جو پوری کی پوری ایمان لے آئی، سیدنا موسیٰ کی قوم کے علاوہ سب خدا پر ایمان لائے۔ بادشاہ نے شاہی لباس اتار کر ٹاٹ کا پیرہن پہن لیا اور باشندوں کے نام فرمان جاری کیا کہ ہر کوئی اپنی بری راہ سے باز آ جائے، روزہ رکھے، خدا کے حضور زاری کرے اور توبہ و انابت کا سر جھکائے۔ یہ فرمان پورا نقل ہوا ہے صحیفہ یونس میں۔ اس طریقے سے پوری قوم شہر سے باہر نکل آئی اور انہوں نے توبہ و استغفار کر کے سیدنا یونس کی دعوت کو قبول کر لیا۔ ہمارا وقت ختم ہو گیا، اس کے بعد اب آگے کی سرگزشت زیر بحث آئے گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔